یکم دسمبر 1955 کا دن روزہ پاک نامی خاتون کام سے اپنے گھر جانے کے لیے ایک بس میں سوار ہوئیں۔ بس میں جب سفید فام مسافروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو روزہ پاک اور ان کے ساتھ بیٹھے 3 اور سیاہ فام مسافروں کو ڈرائیور کی طرف سے اپنی نشستیں خالی کرنے کا بولا گیا۔ باقی 3 مسافروں نے تو اپنی نشستیں خالی کر دیں، مگر روزہ پاک نے اپنی نشست کسی سفید فام مسافر کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس انکار سے امریکہ میں ایک مہم نے جنم لیا جس نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس واقعے اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا امریکہ کا ماضی دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پر امریکہ میں بسنے والے سیاہ فام شہریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا ایک جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ میں یورپین کالونیز بننے کے بعد یورپینز کو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ان کے پاس زمین زیادہ تھی اور اس پر کام کرنے والے لوگ کم تھے۔ وہ اپنی زمینوں پر کاشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس ہی وجہ سے انہوں نے افریقہ میں بسنے والے سیاہ فام لوگوں کو قید کر کے امریکہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایک ڈچ تاجر نے 1619 میں 20 سیاہ فام افریقی شہریوں کو امریکہ میں فروخت کیا۔ اس کے بعد یہ ایک معمول کا عمل بن گیا اور سیاہ فام امریکیوں کو بھی قانونی طور پر جائیداد کی طرح تصور کیا جانے لگا اور ان کی خرید و فروخت عام ہو گئی۔ ان سے انتہائی مشقت والے کام لیے جاتے تھے اور بے انتہا ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص امریکہ میں سیاہ فام شہریوں کی تاریخ پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایک انسان دوسرے انسان پر بھلا اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ یکم جنوری 1863 میں صدر ابراہم لنکن نے ایک صدارتی حکم کے تحت غلامی کا خاتمہ کر دیا، لیکن یہ خاتمہ ایک طویل سول وار کے بعد ہوا جس میں امریکہ کی شمالی ریاستوں اور جنوبی ریاستوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور جس کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زائد امریکی شہری مارے بھی گئے۔ شمالی ریاستیں غلامی کے خلاف اور جنوبی ریاستیں اس کی حامی تھیں، کیونکہ جنوبی ریاستوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ تھا جس کے لیے انہیں غلاموں کی ضرورت ہوتی تھی۔ جنوبی ریاستوں نے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی سیاہ فام شہریوں کو برابر کے حقوق نہ دیے۔ وہاں پر جم کرو لاز پاس کروا دیے گئے جن کے تحت بہت سے بنیادی انسانی حقوق سے سیاہ فام شہریوں کو محروم کر دیا گیا۔ ان قوانین کے تحت عوامی مقامات جیسا کہ ٹوائلٹس، پانی پینے کی جگہیں، اسکول، کالج، ہسپتال، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس، یہاں تک کہ بسز میں بھی علیحدہ حصے بنا دیے گئے۔ سیاہ فام شہریوں کو ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ ان تمام قوانین کا مقصد سیاہ فام امریکی شہریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھنا تھا اور انہیں اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ سفید فام امریکیوں سے کمتر ہیں۔ انہی قوانین کے تحت روزہ پاک کو بھی اپنی نشست خالی کرنے کے لیے کہا گیا، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ روزہ پاک 4 فروری 1913 میں ٹسکیگی، الاباما میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ایک ٹیچر تھیں اور والد کارپینٹر تھے۔ کم عمری میں ہی ان کے والدین کی علیحدگی ہو گئی اور وہ اپنے نانا کے پاس پائن لیول کے ایک فارم پر چلی گئیں۔ یہاں اپنے نانا، والدہ اور بھائی کے ساتھ انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور ابتدائی تعلیم بھی یہاں سے ہی حاصل کی۔ 11 سال کی عمر میں انہیں ان کی والدہ نے مونٹگومری انڈسٹریل اسکول فار گرلز میں داخل کروا دیا۔ اس کے بعد وہ الاباما اسٹیٹ ٹیچرز کالج ہائی اسکول چلی گئیں، لیکن اپنی نانی کی بیماری اور بعد میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنی شادی کے بعد پڑھائی کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع کیا اور 1934 میں تعلیم مکمل کی۔ اپنے بچپن کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ وہ بچپن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیدل ایک ٹوٹے پھوٹے اسکول جاتی تھیں اور اپنے پاس سے گزرتی بسز میں بیٹھے سفید فام بچوں کو دیکھا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں اسکول بسز میں صرف سفید فام بچوں کو اسکول چھوڑا جاتا تھا۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس دور میں کو کلکس کلان کے نمائندے، جو ایک سفید فام نسل پرست تنظیم تھی، کس طرح ان کے علاقے میں مارچ کیا کرتے تھے اور سیاہ فام شہریوں کو موقع ڈھونڈ کر یا تو زد و کوب کیا جاتا تھا یا پھر قتل ہی کر دیا جاتا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے نانا نے ان کے گھر کی کھڑکیوں کو لکڑی کے پھٹے لگا کر بند کیا تھا اور رات کو اپنے پاس ایک شاٹ گن رکھا کرتے تھے کہ اگر کو کلکس کلان ان پر حملہ کر دے تو وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ 1932 میں جب ان کی عمر 19 برس تھی تو انہوں نے ریمنڈ پارکس نامی نوجوان سے شادی کر لی جو کہ ایک حجام تھے۔ ریمنڈ پارکس اس دور میں نیشنل ایسوسی ایشن آف ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل یعنی NAACP کے سرگرم رکن بھی تھے۔ ریمنڈ پارکس روزہ کو NCAAP کی سرگرمیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دسمبر 1943 میں روزہ پارکس نے NCAAP کے مونٹگومری چیپٹر میں شمولیت اختیار کر لی اور اس کی سیکرٹری بھی منتخب ہو گئیں۔ اس دوران انہوں نے NCAAP کے مونٹگومری چیپٹر کے صدر کے ساتھ بہت سے اہم سیاہ فام شہریوں کے مسائل پر کام کیا۔ بطور سیکرٹری روزہ پارکس نہ صرف عمومی مسائل بلکہ ریاست کے جبر کے خلاف بھی بہت سی کیمپینز میں حصہ لیتی اور اپنی آواز اٹھاتی۔ یکم دسمبر 1955 کو روزہ پاک مونٹگومری فیئر ڈپارٹمنٹ اسٹور سے اپنی شفٹ ختم کرنے کے بعد گھر جا رہی تھیں۔ بس پر سوار ہونے کے بعد روزہ پاک بس کے پچھلے حصے کی طرف جو سیاہ فام شہریوں کے لیے مختص تھا جا کر بیٹھ گئیں۔
اس زمانے میں یہ معمول کی بات تھی کہ جب سفید فام لوگوں کی تعداد بس میں زیادہ ہو جاتی تو سیاہ فام مسافروں کو اپنی نشست چھوڑنے کو کہا جاتا اور انہیں بس کے پچھلے حصے میں کھڑا ہو کر سفر کرنا پڑتا، اور اگر کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم پڑ جاتی تو سفید فام مسافروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سیاہ فام شہریوں کو بس سے اتار بھی دیا جاتا۔ جب بس میں سفید فام مسافروں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ڈرائیور، جس کا نام جیمز بلیک تھا، اس نے روزا پارکس اور 3 اور سیاہ فام شہریوں کو اپنی نشستیں خالی کرنے کو کہا تاکہ سفید فام مسافر بیٹھ سکیں۔ جب روزا پارکس نے اپنی سیٹ خالی کرنے سے انکار کر دیا تو ڈرائیور نے پولیس کو بلا لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی خبر بہت تیزی سے پھیلی اور ان کی اس رات ضمانت ای.ڈی نکسن نے کروائی، جو کہ ان کے NAACP کے ساتھی تھے۔ اس دوران نکسن نے روزا اور ان کے شوہر کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اس مقدمے اور اس سے جڑے امتیازی قوانین کے خلاف بھی کورٹ میں مقدمہ کریں، جس پر وہ آمادہ ہو گئیں، اور انہوں نے سیگریگیشن کے خلاف ایک لا سوٹ بھی فائل کر دیا۔ اس دوران مونٹگومری کی سیاہ فام آبادی نے بس سروس کے بائیکاٹ کا پلان بھی تیار کر لیا۔ اس پلان کے تحت روزا پارکس کے ٹرائل والے دن شہر کے بیشتر سیاہ فام شہری بس سروس کا بائیکاٹ کریں گے۔ 5 دسمبر کو کورٹ نے روزا پارکس کو $10 جرمانے اور $4 کورٹ فی ادا کرنے کی سزا سنائی۔ اس دن بس بائیکاٹ بھی ہوا، جو اس مہم کے آرگنائزرز کے لیے بھی حیران کن تھا کہ اس دن بہت سے سیاہ فام شہریوں نے بس سروس استعمال نہ کی، جس کی وجہ سے یہ احتجاج بے حد کامیاب ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 40,000 لوگوں نے بس سروس استعمال نہیں کی۔ اس مہم کی کامیابی دیکھتے ہوئے لوکل قیادت نے مونٹگومری امپروومنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک فورم بنایا، جس کا سربراہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو نامزد کیا گیا، جو اس وقت 26 برس کے تھے۔ اس بائیکاٹ کو 13 مہینے جاری رکھا گیا، جس سے بس سروس کو بے حد نقصان ہوا۔ اس بائیکاٹ کے دوران مارٹن لوتھر کنگ اور ای.ڈی نکسن کے گھر پر حملے بھی ہوئے اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن بائیکاٹ جاری رکھا گیا۔ اس دوران احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے گئے اور انہیں ہر طرح سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس مقدمے کے نتیجے میں بالآخر 5 جون 1956 کو فیڈرل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بسوں میں سیگریگیشن غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس فیصلے پہ امریکی سپریم کورٹ نے 3 نومبر 1956 کو مہر تصدیق ثبت کر دی اور اس عمل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ لیکن روزا پارکس کی مشکلات یہاں ختم نہ ہوئیں، بلکہ یہ ان کے لیے مشکل حالات کی شروعات ثابت ہوئی۔ انہیں اور ان کے شوہر کو نوکری سے نکال دیا گیا اور کوشش کے باوجود انہیں کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ اس دوران انہیں ہراسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے روزا پارکس اور ان کی فیملی ڈیٹرائٹ منتقل ہو گئی اور وہاں پر انہوں نے کانگریس مین جان کانریز جونیئر کی سیکرٹری کے طور پر کام شروع کر دیا اور 1988 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ وہیں کام کرتی رہیں۔ روزا پارکس امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ میں ایک بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا نام محمد علی، میلکم ایکس، مارٹن لوتھر کنگ جیسے بڑے ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1999 میں روزا پارکس کو کانگریشنل گولڈ میڈل دیا گیا، جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ان سے پہلے یہ ایوارڈ جارج واشنگٹن، ٹامس ایڈیسن، بیٹی فورڈ اور مدر ٹریسا جیسی بڑی شخصیات کو دیا جا چکا تھا۔ ان کا انتقال 24 اکتوبر 2005 میں 92 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ امریکہ میں پہلی خاتون تھیں جن کا جسد خاکی واشنگٹن میں کیپٹل بلڈنگ میں رکھا گیا، اور ان کے ہزاروں چاہنے والوں نے ان کو الوداع کہا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے ایک انکار نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔